بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سن رہے ہیں چینل داستان نگر۔ داستان نگر میں عظیم کمسن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ آپ اس سے پہلے اس داستان کی 21 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 22 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہمن کہنے لگا، مہاراج اگر ہماری تدبیر کارگر ہو گئی اور ہم نے مسلمانوں کو حزمیت دے دی تو تمام دنیا میں ہماری دھوم مچ جائے گی۔ مرد ہماری تعریف کریں گے اور عورتیں مدتوں تک ہماری تعریف کے گیت گاتی رہیں گی۔ کاکا کہنے لگا، میں اس بات کو دل سے نہیں چاہتا، لیکن اگر مناسب سمجھتے ہو تو کرو، میں منع بھی نہیں کرتا۔ تمام درباری اس بات کو سن کر خوش ہو گئے۔ بہمن نے اسی وقت چند اور بہادر سرداروں کو منتخب کر کے 1000 بہادر سواروں کا دستہ علیحدہ کر دیا۔ دربار برخاست ہو گیا اور سب اٹھ کر چلے گئے۔ بہمن نے سرداروں اور سپاہیوں کو مسلح ہو کر دن چھپنے کے فوراً بعد ہی قلعہ کے باہر جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ جب آفتاب غروب ہو گیا تب لوگ اکٹھے ہوئے۔ بجہرہ بھی آ گیا اور اس نے کہا، مسلمانوں نے میرے تاج، تخت، ملک، مال وغیرہ سب چھین لیے ہیں۔ میں مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ چلوں گا۔ بجہرہ کی شرکت سے ان کی ہمتیں بڑھ گئیں اور وہ نیل بان کی طرف روانہ ہوئے۔ رات اندھیری تھی۔ چاند کی ابتدائی تاریخیں۔ ابتدائی شب میں چاند نکل کر چھپ گیا تھا۔ ہر طرف مہیب اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ایسا اندھیرا کہ چند قدم کے فاصلے پر کوئی چیز بھی نظر نہ آتی۔ یہ لشکر تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ ہوا تیزی سے چلنے لگی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہوا قدرے گرم تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل اٹھ کر آسمان پر محیط ہو گئے۔ بجلی چمکی اور بادل گرجنے لگا۔ اب تو اور بھی اندھیرا پھیل گیا کہ آنکھوں کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، مگر وہ سوار اب بھی چل رہے تھے۔ اگرچہ انہیں راستہ نظر نہ آ رہا تھا، مگر بغیر راستہ دیکھے ہی وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خدا جانے کب تک چلتے رہے۔ جب بادل چھٹا اور اجالا ہوا تو انہوں نے سامنے ایک قلعہ دیکھا۔ جب بادل چھٹا اور اجالا ہوا تو انہوں نے سامنے ایک قلعہ دیکھا۔ جب غور سے نظر کی تو معلوم ہوا کہ سیسم کا قلعہ ہے۔ گویا تمام شب چلتے رہنے پر بھی صبح کو اسی قلعہ کے سامنے کھڑے تھے جس قلعہ سے رات کو نکل کر گئے تھے۔ سب کو حد درجہ افسوس ہوا کہ رات کی تمام محنت بیکار گئی۔ مجبور ہو کر وہ قلعہ میں داخل ہونے کے لیے بڑھے۔ ابھی وہ دروازہ کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ ایک آواز آئی، ہندو ویرو! سب ٹھہر گئے اور نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگے۔ سامنے سے جوگن آ رہی تھی۔ اس کے غبار آلود پریشان بال اس کے چہرہ اور کندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہرنی کی کھال اپنے جسم سے لپیٹے بڑھتی چلی آ رہی تھی، چنانچہ تمام اہل سندھ اسے بخوبی جانتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ واقف بھی تھے۔ انہوں نے اسے پہچان لیا اور تمام کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جوگن کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور وہ اس نیزے کے سہارے چل رہی تھی۔ جب وہ ان کے قریب پہنچی تو سارے ہندو اس کے سامنے جھک گئے۔ وہ سب اس وجہ سے اس کے سامنے جھکے کہ وہ اس سے ڈرتے تھے۔ ڈر کی وجہ یہ تھی کہ ہندو اوہام پرست تھے۔ وہ جوگنی کو مافوق الفطرت ہستی سمجھتے تھے یا ایسی جادوگرنی سمجھتے تھے جس کے قبضے میں بھوت پریت ہو اور وہ ان سے جسے چاہے نقصان پہنچوا دے۔ حالانکہ اگر وہ ذرا غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ انسان پھر انسان ہی ہے۔ انسان کبھی بھی انسانوں سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ نفع نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں۔
عام ہندوؤں کا یہ خیال تھا اور ہے کہ بعض خبیث روحیں بھوت بن جاتی ہیں اور وہ انسانوں کو ستانے لگ جاتی ہیں۔ ہندو تناسخ یعنی ہوا گون کے نظریے کے قائل ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کسی نہ کسی جون میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نے اچھے کرم یعنی اعمال کیے ہیں تو وہ اچھی شکل میں دوبارہ سے آئے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوں تو وہ بری جون میں جنم لیتا ہے۔ مثلا انسان ہی مر کر گھوڑا، گدھا، بیل، کتا، خنزیر، بلی، بندر، ریچھ، ہاتھی، گائے، کیڑے مکوڑے، جانور اور سب کچھ بن جاتا ہے، اور یہ چیزیں مرنے کے بعد انسان بن سکتی ہیں۔ گویا جو انسان مر جاتا ہے وہ اپنے کرموں کے انوسار اچھی یا بری جون میں جاتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد اس وجہ سے ہوا ہے کہ دنیا میں امیر غریب، وزیر بادشاہ، تندرست بیمار، لنگڑے لولے اور اندھے، اچھے برے سبھی قسم کے لوگ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پچھلے جنم میں کچھ بدعمالیاں کی ہوتی ہیں یا نیک کام کیے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی اعمال کے لحاظ سے شکلیں ان کو ملتی ہیں۔ مگر انہوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ دنیا جس وقت پیدا ہوئی تھی اس وقت گھوڑے، گدھے، بیل اور خچر، غرض کے تمام جانور، چرند پرند، درندے، گزندے، حشرات الارض، معذور انسان اور اچھے انسان، امیر غریب اور سب ہی قسم کے نہ تھے۔ نہ انسان گدھا بن سکتا ہے اور نہ کبھی گدھا انسان بن سکتا ہے۔ یہ قدرت کا کارخانہ ہے، اسی طرح سے چلتا چلا آیا ہے اور اسی طرح یہ نظام قدرت چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن اسی حالت میں رہتے ہوئے فنا ہو جائے گا۔ خدا نے جسے چاہا بنا دیا۔ اگر سب اچھے ہوں اور برے اور معذور نہ ہوں، یا بیمار نہ پڑیں، یا یہ مرے نہ، تو خدا کو بتائیے پھر یاد کون کرے؟ یا اگر سبھی امیر ہوں اور غریب نہ ہوں تو دنیا کے کام کیسے چلیں؟ ضرورت ہے سوچنے اور سمجھنے کی۔ جو غور کرتے ہیں سمجھ جاتے ہیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ کہ انسان کو برے اعمال کی سزا ضرور ملے گی، ایشور معاف نہیں کر سکتا، اگر وہ معاف کر دے تو ظالم ہے، نعوذ باللہ، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کے ایشور کو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، نہ وہ معاف کر سکتا ہے، نہ روحوں کو کسی جون میں جانے سے روک سکتا ہے۔ کس قدر لچر خیال ہے۔ پھر ہندو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے ان کا ایشور ہے اسی وقت سے روح اور مادہ ہے۔ گویا خدا نے روح اور مادہ کو پیدا ہی نہیں کیا، کیونکہ اگر ایشور جسے وہ خدا سے تعبیر کرتے ہیں روح اور مادے کو پیدا کرتا تو وہ سب سے اول ہوتا اور روح اور مادہ اس کے پیدا کیے ہوئے ہوتے، مگر وہ ایسا نہیں مانتے ہیں۔ جب سے خدا تب سے روح اور مادہ۔ جب خدا نے روح اور مادہ کو پیدا نہیں کیا تو ضرور کسی اور ہستی نے پیدا کیا۔ بغیر پیدا کیے ہوئے ان دونوں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے پیدا کیا اصل خدا وہی ہے، نہ کہ ہندوؤں کا ایشور۔ وہ خدا ہے کہ جس نے روح اور مادے کو پیدا ہی نہیں کیا۔ جب ہندو جوگن کو سلام کر کے سب سیدھے کھڑے ہو گئے تب جوگن نے کہا، تم مسلمانوں پر شب خون مارنے گئے تھے؟ بہمن نے ادب سے کہا، جی ہاں۔ وہ بولی، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دو گے؟ بہمن نے جواب دیا، ہاں یہی خیال ہے۔ جوگن بولی، اپنے ملک و قوم، اپنے مذہب کے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ایک دن مسلمان فتح یاب ہو کر رہیں گے۔ اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو ان سے صلح کر لو۔ بہمن نے جواب دیا، لیکن ماتا جی ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ جوگن نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، جب تم لڑو گے تو ملک و قوم کی تباہی و بربادی کروا دو گے۔ یہ کہتے ہی جوگن پرغضب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے چلی۔ چونکہ اس سے سب ڈرتے تھے اس لیے کسی نے اس کو روکنے یا اس سے باتیں کرنے کی جرت نہ کی۔ جب وہ دور نکل گئی تب یہ لوگ قلعہ میں داخل ہوئے۔ لشکر بارکوں کی طرف چلا اور بہمن اور بجہرا دونوں کاکا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کاکا صبح ہی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب یہ لوگ سلام کر کے بیٹھ گئے تب اس نے دریافت کیا کہ یہ آپ کی مہم کامیاب ہوئی؟ بہمن نے جواب دیا، اندھتا نہیں۔ کاکا نے پوچھا، کیوں؟
بہمن کہنے لگا اس لیے کہ ہم مسلمانوں تک تو پہنچ ہی نہیں سکے۔ کاکا نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کیا وجہ حائل ہو گئی؟ بہمن نے جواب دیا ایک تو رات اندھیری تھی، دوسرے گھٹا چھا گئی تھی۔ اس قدر اندھیرا چھا گیا تھا کہ راستہ تک ہی نظر نہ آیا۔ رات بھر بھٹکتے اور ٹکراتے پھرے، صبح کو جب دیکھا تو سیسم کے قلعے کے سامنے ہی کھڑے تھے۔ کاکا کہنے لگا کیا اس سے بھی تم نہ سمجھے کہ مسلمان نصیبوں والے ہیں؟ بہمن نے جواب دیا ہماری ناکامی سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ بجہرہ نے کہا یہ بات نہیں ہے، یہ ایک اتفاق تھا کہ رات گٹھا چھانے کی وجہ سے اندھیرا اس قدر پھیل گیا تھا کہ وہ راستہ نظر ہی نہ آیا، اور ہم اسی قلعہ کے گرد چکر کاٹتے پھرے۔ اگر آج کوشش کریں تو بالضرور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کاکا نے جواب دیا ناممکن ہے، آپ کے ہمراہ 1000 سوار تھے، 1000 سواروں کی 2000 آنکھیں ہوتی ہیں، کیا اتنی آنکھوں سے بھی کسی کو رستہ نظر نہیں آیا؟ بہمن بولا مہاراج جوگن بھی ملی تھی۔ کاکا نے چونک کر دریافت کیا کب اور کہاں؟ بہمن نے کہا ابھی صبح ہوتے ہی قلعہ کے دروازہ پر اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ کاکا کہنے لگا کیا کہتی تھی وہ؟ بہمن نے جواب دیا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم ملک و قوم کی بھلائی چاہتے ہو تو مسلمانوں سے صلح کر لو۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ کاکا بولا بہتر مشورہ تو یہی ہے۔ بجہرہ کہنے لگا مگر نہیں، یہ تو ہماری بڑی بزدلی ہے۔ کاکا نے کہا کچھ بھی ہو میں صلح ہی میں عافیت سمجھتا ہوں۔ بجہرہ کہنے لگا مگر ایک مرتبہ تو قسمت آزمائی کا اور موقع دیجئے جناب۔ کاکا نے جواب دیا اب موقع ہی کہاں رہا ہے، آج دن چھپنے سے پہلے ہی اسلامی لشکر قلعہ کے سامنے آ جائے گا۔ بجہرہ نے جواب دیا آ جانے دیجئے، جب وہ رات کو آرام و اطمینان سے سو جائیں ہم اس وقت ان پر شب خون ماریں گے۔ کاکا نے جواب دیا لا حاصل ہے، کوئی فائدہ نہیں، ان کا خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ بجہرہ نے پوچھا اور ہمارے دیوی دیوتا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کاکا کہنے لگا ہمارے دیوی دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ بجہرہ نے پوچھا لیکن اگر آپ نے صلح کر لی تو مہاراجہ داہر کیا کریں گے؟ کاکا نے جواب دیا وہ کچھ بھی کریں، میں ان کی وجہ سے اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنی رعایا کو تباہ نہیں کروا سکتا۔ بجہرہ کہنے لگا لیکن جو لوگ آپ کے ملک پر حملہ کر رہے ہیں وہ آپ سے صلح کیوں کریں گے؟ کاکا نے جواب دیا میں کہہ چکا ہوں کہ محمد بن قاسم فضول خونریزی کو پسند نہیں کرتا، وہ صلح کے خواہش مندوں سے فوراً سے پہلے صلح کر لیتا ہے۔ بجہرہ بولا محمد بن قاسم ایک 17 سالہ بچہ ہے، کیا یہ بات شرم کے قابل نہ ہوگی؟ آپ ایک کم سن بچے سے ڈر کر اس سے صلح کر رہے ہیں۔ کاکا نے جواب دیا آج اس بچہ کا اقبال یاور ہے، اس نے دیبل کو فتح کر لیا ہے، آپ کا ملک فتح کر کے آپ کو بے دخل کر دیا ہے، ایسے شیر دل فاتح سے صلح کرنے میں کیا شرم ہو سکتی ہے؟ دراصل بجہرہ نہ چاہتا تھا کہ کاکا محمد بن قاسم سے صلح کرے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی حکومت چھن گئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ یا تو کاکا کی حکومت بھی چھن جائے یا وہ مسلمانوں کو شکست دے دے اور اس طرح اس کی سلطنتوں سے دوبارہ سے واپس مل جائے، اس لیے وہ اشتعال دلا کر لڑائی پر برانگیختہ کر رہا تھا، مگر کاکا کے دل میں صلح کی خواہش تھی، اس لیے وہ صلح پر آمادہ تھا۔ جب بجہرہ کی تمام کوششیں بے سود اور اکارت گئیں تو وہ کچھ ناخوش ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کاکا نے اپنے تمام ساتھیوں کو طلب کر کے ان سے کہہ دیا کہ وہ مسلمانوں سے صلح کرنے میں ہی فائدہ محسوس کر رہا ہے۔ اس کے تمام معتمد سب ہی کاکا کو صاحب الرائے اور پختہ کار سمجھتے تھے، کسی نے بھی اس کی رائے کی مخالفت نہ کی۔
चुनाचे काका इन सब को अपने हमरा लेकर महल से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर चला। कला से बाहर आते ही ये लोग नीलबान की तरफ चल पड़े। चलते रहे। चंद ही मील चलकर उनके सामने से गुबार उड़ता हुआ नजर आया, जो कि एक बादल की तरह उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। उन्होंने समझ लिया कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। उनके साथ सिर्फ 250 सवारों का दस्ता था। काका के हमराइयों का अंदेशा हुआ कि मुबादा मुसलमान इन पर हमला न कर दें। उन्होंने अपना ये अंदेशा काका के सामने बयान किया। काका कहने लगा, इत्मीनान रखो, मुसलमान ऐसे नहीं हैं। वो किसी मुल्क या किसी शहर पर बिला वजह हमला नहीं करते। बहमन ने कहा, लेकिन हमारे कला पर तो बिला वजह ही वो हमला कर रहे हैं। काका कहने लगा, बिला वजह नहीं, बजहरा उनके मुकाबले से शिकस्त खाकर हमारे कला में पनाह गज़ी हुआ है, इस वजह से वो हम पर हमला कर रहे हैं। बहमन बोला, अगर हम बजहरा को पनाह ना देते तो? काका ने जवाब दिया, तो वो अलवर को छोड़कर हम पर हमला ना करते। बहमन बोला, अगर हम बजहरा को इनके सुपुर्द कर दें? काका बोला, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें फौरन वापस लौट जाना चाहिए। ये लोग बढ़ते चले जा रहे थे। अब गर्दो गुबार का दामन चाक हो गया था। शेरान इस्लाम अपने मखसूस लिबास में नजर आ रहे थे। उन्होंने भी काका और उसके हमराहियों को देख लिया था, मगर उन्हें देखकर भी उनकी बढ़ती हुई रफ्तार में कोई कमी ना हुई। काका ने कहा, तुमने देखा कि मुसलमान कैसी बेखौफी से दुश्मन के मुल्क में घुसे चले आ रहे हैं। बहमन कहने लगा, हकीकत में इनकी जुर्रत काबिले रश्क है, क्योंकि दोनों फरीक बढ़ रहे थे, इसलिए उनका हर एक कदम उन्हें एक दूसरे के करीब करता चला जा रहा था। और काका के हमराही खौफ भरी नज़रों से बढ़ते हुए मुसलमानों को देख रहे थे। जब काका और उसके हमराही बहादुर अरब मुजाहिदों के पास पहुँचे तो दोनों लश्कर रुक गए। इस्लामी लश्कर में से एक शख्स बढ़कर काका के पास आया। ये आगे बढ़ने वाला निभाना था, हंजला का बेटा। उसने आकर काका से दरियाफत किया, गालिबन आप राजा हैं? काका ने पूछा, तुमने किस तरह से पहचाना? उस वक़्त काका ने सर पर ताज नहीं पहना हुआ था। निभाना कहने लगा, आबदार मोतियों के हारों से जो आपने पहने हुए हैं। काका बोला, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, मैं सेसम का राजा हूँ और मेरा नाम काका है। निभाना कहने लगा, बहुत खूब, क्या आप इरादा-ए जंग से आए हैं? काका ने जवाब दिया, नहीं, अगर मैं जंग के इरादा से आता तो क्या इतना मुख्तसर सा लश्कर मेरे साथ होता? निभाना ने पूछा, तो फिर लगता है आप सुलह के ख्याल से आए हैं। काका कहने लगा, हाँ, मैं सुलह करना चाहता हूँ। निभाना ने पूछा, क्या बजहरा को आपने अपनी राजधानी से निकाल दिया है? काका ने जवाब दिया, नहीं, मैं उसे निकाल दूंगा। आने वाले, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? निभाना कहने लगा, मेरा नाम निभाना है। काका ने पूछा, क्या तुम्हें सुलह करने का इख्तियार हासिल है? निभाना ने जवाब दिया, नहीं, बगैर हमारे सिपाहसालार मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म के ना तो सुलह हो सकती है और ना ही हम लड़ाई पर आमादा हैं। काका बोला, और मोहम्मद बिन कासिम वो जो कमसिन बच्चा है? निभाना ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, वो 17 साल का नौमर सिपाह सालार है। काका, ताज्जुब है कि तुम एक बच्चे की अताहत कर रहे हो। निभाना ने जवाब दिया, जनाब, हमारी कौम का ये दस्तूर है कि हमारे खलीफा का कायम मुकाम जिस शख्स को भी सिपाह सालार मुकर्रर कर देता है, तमाम लश्कर उसकी अताहत करता है। काका ने पूछा, चाहे वो अदना दर्जे का सिपाही ही क्यों ना हो? निभाना कहने लगा, हमारे यहाँ हाँ कौम में दर्जा वगैरह मुकर्रर नहीं है। जो शख्स भी मुसलमान हो जाता है वो हमारा भाई बन जाता है, और भाइयों में क्या अदना और क्या आला, सब बराबर हैं। काका, अच्छा, तुम्हारा सिपाह सालार कहाँ है? निभाना, गालिबन वो भी चल पड़े होंगे और अब थोड़ी देर तक पहुँचने ही वाले होंगे। काका,
کیا تم مجھے ان کے پاس لے چلو گے؟ نبھانا: جی جی کیوں نہیں، بڑی خوشی سے۔ نبھانا نے اپنے لشکر کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود 4 اور مسلمانوں کو لے کر کاکا اور اس کے ہمراہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ جب یہ لوگ ذرا دور نکل گئے تب کاکا نے نبھانا سے کہا: تم 5 آدمی ہمارے ہمراہ آ گئے، ایسے میں اگر ہم تم پر حملہ کر دیں تو؟ نبھانا نے ہنس کر کہا: آپ حملہ کریں گے تو ہم تلواریں نیاموں سے نکال کر جناب کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے، ہم بھی لڑنا شروع کر دیں گے۔ کاکا بولا: مگر تم تو صرف 5 آدمی ہو اور ہم سینکڑوں ہیں۔ نبھانا نے جواب دیا: پھر کیا، ہم مسلمانوں کی آرزو شہادت کی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں کیا کر سکتے ہیں، مار ڈالیں گے، ہم مر کر بھی زندہ ہیں۔ اسلام، ہمارا دین، ہمارا نبی، ہمارا رب ہمیں شہید کے درجے سے نوازے گا، مگر وہ بھی اس وقت جب کہ ہم آپ کے بہت سے سپاہیوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ پھر اگر ہم شہید ہو بھی گئے تو ہمارا نقصان نہیں، ہماری زندگی تو جاری ہے، ایسی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمارا رب ہمیں ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس نے ہمیں مرنے کے بعد بھی عرفہ والا رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کاکا کہنے لگا: عجیب قوم ہے۔ پھر یہ لوگ کچھ اور دور چلے تھے کہ دوبارہ سے ایک طرف سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ کاکا نے دریافت کیا: غالباً یہ تمہارے سپہ سالار ہیں؟ نبھانا نے جواب دیا: جی نہیں، یہ بھی ہمارے ایک افسر ہیں، محمد بن قاسم کی طرح نوعمر ہیں، ان کا نام ہے محمد اسلم۔ یہ لوگ چل کر آنے والے لشکر کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ یہ محمد اسلم کا آنے والا لشکر تھا۔ انہیں دیکھتے ہی محمد اسلم آگے بڑھایا۔ نبھانا نے اسے تمام ہونے والی گفتگو سنا دی۔ محمد اسلم نے کہا: تمہارے واپس جانے سے کیا فائدہ، یہیں ٹھہرو اور سپہ سالار کے آنے کا انتظار کرو۔ بات معقول تھی، کاکا کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ کم سن لڑکا بہادر بھی ہے اور عقل مند بھی۔ سب کے سب وہیں رک گئے اور سپہ سالار کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ جب غبار کا دامن چاک ہوا تو اجل کا لشکر آ کر رکا۔ غرض یہ کہ اس طرح ایک کے بعد ایک سردار آتے چلے گئے، رکتے چلے گئے۔ سب کے بعد وہ آیا جس کا نام تھا محمد بن قاسم۔